العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى من دعا بدعوته وحذا بحذبه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، سامعین عالی مقام، احترام کے قابل معزز حاضرین، آج کے جمعے میں معراج کے واقعے سے متعلق عرض کرنا ہے. وقت تھوڑا ہے اور معراج کے سفر کی جو تفصیلات ہیں وہ زیادہ ہیں، اور معراج کا واقعہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شان امتیاز ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانیت کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ امت محمدیہ کے لیے ایک عزت کی بات ہے، ایک شرف کی بات ہے. چونکہ آج رجب کی 26 تاریخ ہے، مغرب کے بعد سے رجب کی 27 تاریخ شروع ہو جاتی ہے. اور لوگوں کے درمیان میں یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کی 27ویں رات میں اللہ تعالیٰ نے معراج سے مشرف فرمایا ہے، معراج کی نعمت عطا فرمائی ہے. چونکہ آج جو رات 10 بجے عشاء کی نماز ہوگی اور اس کے بعد میں جو بیان ہے مہمان کا بیان ہے، اور شب معراج میں صرف ایک ہی بیان ہوتا ہے. تو اس مناسبت سے میں اپنی بات جمعے میں عرض کر دوں گا، اور ہمارے مہمان حضرت مولانا عرفان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو ابھی بیرون کے سفر سے واپس آئے ہیں، باہر ملک کے سفر پر گئے ہوئے تھے، اس سفر سے واپس آئے ہیں، سال بھر سے اللہ کے راستے میں تھے، تو ان کے بیان سے ہم عشاء کی نماز کے بعد مستفید ہوں گے.
معراج کے واقعے کے تعلق سے آپ سے پہلے گزارش ہے کہ معراج کا واقعہ جب آپ سنیں تو ادھر ادھر توجہ نہ کریں، بلکہ آپ پورے طور پر نظروں سے، کانوں سے، دماغ سے، دل سے ادھر ہی متوجہ ہوں، میری طرف بھی متوجہ نہ ہوں، بلکہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر بے شمار احادیث میں اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو بیان فرمایا ہے۔ پارے 15 کی سب سے پہلی آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی اور وہاں کی خاص خاص نشانیاں آپ کو دکھلائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے۔ 40 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں 13 سال رہے۔ 40 سال کے بعد مزید 13 سال رہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ تو اس طریقے سے معراج کا واقعہ یہ کب پیش آیا، تو اس سلسلے میں ہسٹری لکھنے والے اور سیرت بیان کرنے والوں میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ معراج کب ہوئی، یقینی طور پر یقینی ٹائم، یقینی مہینہ، یقینی ڈیٹ، اس کے بارے میں سیرت لکھنے والے اور تاریخ لکھنے والوں کے درمیان میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ سیرت کی بڑی کتابوں میں اصح السیر ہے اور سیرت المصطفیٰ ہے، اس کے اندر پوری تفصیل 2-3 پیجز کے اندر صرف مہینے اور دن کے بارے میں کہ بھئی کون سے مہینے میں معراج پیش آیا، کون سے دن پیش آیا، اس کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ میں آپ تک کتابوں کی امانت پہنچا رہا ہوں۔ چنانچہ 10 اقوال ہیں، 10 طرح کی باتیں ہیں، اور مہینے کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا ربیع الاول کے مہینے میں حضور کو معراج ہوئی، بعض نے کہا ربیع الاخر کے مہینے میں حضور کو معراج ہوئی، بعض نے کہا رمضان المبارک کے اندر حضور کو معراج ہوئی، بعض نے کہا کہ نہیں صاحب رجب کے مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ تو یہ مہینوں کے بارے میں بھی الگ الگ اقوال ہے، جو بڑی کتابوں کے اندر سیرت کی کتابوں میں، ادھر ادھر کی کتابیں نہیں بلکہ حضور کی لائف اور زندگی پر جو بکس ہیں اس کے اندر یہ بات ہے۔ چنانچہ مشہور ہے لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے کہ معراج جو ہے رجب کی 27 تاریخ کو ہوئی ہے۔ 27ویں رات کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ لوگوں کے درمیان میں یہ بات پھیل گئی اور مشہور ہو گئی۔ 27 رجب کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے 32 یا 33 دن پہلے 32 یا 33 دن پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مکۃ المکرمہ میں جو 40 سال کے بعد کا جو پریڈ ہے 13 سال کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے اندر بہت ستایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کھانا پینا بند کر دیا گیا، شعب ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا، بول چال بند کر دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا، حضور اور آپ کے صحابہ کے اوپر وہ ستم ڈھائے گئے کہ دنیا روتی ہے، اور تاریخ لکھنے والے تاریخ لکھتے ہوئے چیخ پڑتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جیسی بڑی شخصیت کو طائف کے علاقے کے اندر جو پتھروں سے مارا گیا اور جو آپ کو لہو لہان کیا گیا، اور پھر طائف سے واپسی پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہونے لگے، غشی کھا کر گرنے لگے، تو یہ پورے حالات پیش آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کے بڑے سہارا تھے حضرت ابو طالب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ آپ کی بڑی سہارا، اور یہ دو بڑے سہارا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال طائف جا کر واپس آ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے، اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضرت ابو طالب کا انتقال بھی پہلے ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کے بعد ایک غم طاری ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا وہ غمگین تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھا کر عرش پر بلا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سہارا دیا، اور اس غم کو دور فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کے اندر جو غم طاری ہو گیا تھا، اس غم کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا۔ معراج کا معنی کیا ہے؟ معراج کا معنی ہے سیڑھی۔ عربی زبان میں معراج کا لفظ جو آتا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ سیڑھی۔ چونکہ بیت المقدس سے لے کر، ابھی تفصیل آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر چڑھنے کے لیے جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی، زبرجد کی، زمرد کی۔ جنت کی اس سیڑھی پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے۔ معراج کا واقعہ 3 مرحلوں میں پیش آیا ہے۔ ذرا ہوشیار رہیے اور دیکھتے رہیے کہ 3 مرحلوں میں معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پہلا مرحلہ مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہے، مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہے۔ دوسرا مرحلہ سفر میں کہ بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے، اور تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا کے اوپر عرش الہی تک اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے تک کا سفر ہے۔ تو معراج کا واقعہ کتنے مرحلوں میں پیش آیا؟ 3۔ مکہ سے فلسطین، جہاں پہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے، جہاں پہ ابھی حالیہ کچھ سالوں سے جہاں پہ خون کی ہولی کھیلی گئی اور جہاں پہ بمباری کی گئی، تو وہاں تک کا ایک مرحلہ، اور پھر بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا جو عرش الہی کے سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، یہ سیکنڈ مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا کے پاس سے اللہ کے عرش تک کے جانے کا سفر ہے۔ یہ بنیادی طور پر ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ چنانچہ معراج کا واقعہ جب پیش آنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں بلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں حضرت ام ہانی کے مکان میں آرام کر رہے تھے۔ جیسے عام طور پہ لوگ سوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، ابھی پوری نیند بھی نہیں تھی، پوری طرح بیدار بھی نہیں تھے، اس کو کہتے ہیں نیم خوابی۔ نیم خوابی کی حالت تھی، اچانک چھت پھٹی۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں ام ہانی کے مکان میں آرام کر رہے تھے، اس مکان کی چھت پھٹی۔ جبرائیل علیہ السلام اترے، اور حضرت جبرائیل کے ساتھ فرشتے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ادب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، اور جگا کر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس لے گئے۔ وہاں خانہ کعبہ کے پاس جو 4 کونی وہاں پہ ایک حتیم ہے جو وائٹ دائرہ ہے یو شیپ کا، تو اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ام ہانی کے مکان سے نکل کر اس حتیم کے اندر گئے اور وہاں پر جا کر لیٹ گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور کچھ فرشتے ساتھ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ جگایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب میں ایک کنواں تھا، زمزم کا کنواں، وہاں پہ لے گئے اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک کو چاک کیا اور دل اقدس کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر سونے کی ایک تشتری جو جنت سے وہ لے کے آئے تھے جبرائیل علیہ السلام، ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا وہ تشتری، چنانچہ اس تشتری کے اندر سے جو ایمان و حکمت تھا حضور علیہ السلام کے قلب مبارک میں ڈال کر سینے کو پھر سے ٹھیک کر دیا اور دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت لگا دیا۔ یہ کام ہو گیا۔ اس کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور براق لے کر آئے۔ براق یہ بہت تیز رفتاری کی سواری ہے اور جنتی سواری ہے، اور یہ سائز بتانے کے لیے سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ جنتی جو جانور ہے جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا اور جس کو براق کہا جاتا ہے، خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا۔ سائز بتانا مقصد ہے کہ خچر سے کچھ چھوٹا تھا، اور رنگ اور کلر اس کا بالکل وائٹ تھا، سفید رنگ کا برق رفتار تھا، اور اس کا قدم، اس کی تیز رفتاری اتنی تیز کہ اس کی نگاہ جہاں پہ اینڈ ہو تو اس کا ایک قدم اتنا دور گرتا تھا، اس کا وہ جہاں تک دیکھتا تو وہاں پہ اس کا دوسرا قدم گرتا تھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوئے تو وہ جانور شوخی سے اچھلنے لگا، اچھل کود کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، جانتا نہیں ہے کہ اے براق یہ کیسی شوخی ہے؟ تیرے پشت پر آج تک حضور سے بڑا کوئی محترم اور مکرم بندہ سوار نہیں ہوا ہے۔ براق یہ سن کر شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور بالکل سائلنٹ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر سوار ہوئے۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بیٹھ گئے اور چل پڑے، راستہ سفر شروع ہوا، حتیٰ کہ راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک جگہ براق کو اتارا، روکا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہاں کھجور کے درخت بہت زیادہ ہیں، یہاں پہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کر لیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، جانتے ہیں آپ کہ آپ نے کس جگہ پہ نماز پڑھی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں معلوم۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یثرب ہے، یعنی مدینہ منورہ، کہ جس کی طرف آپ ہجرت کر کے جائیں گے۔ چنانچہ پھر سفر شروع ہوا، پھر کچھ دور چلے اور ملک شام کے علاقے کے اندر وادی سینا میں شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ سواری روکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی 2 رکعت نفل نماز ادا کیا اور پھر سوار ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پھر بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ یہ وہ پہاڑی ہے، یہ کوہ طور ہے، یہ وادی سینا ہے، یہ طور کی پہاڑی ہے۔ پھر وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اور پھر کچھ دور چلے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سواری کو روکا اور کہا کہ اس زمین پر بھی نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز ادا کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے رہنے کی جگہ اور وطن۔ اور پھر اس کے بعد میں پھر سفر شروع ہوا۔ بیت المقدس قریب آ رہا ہے، فلسطین قریب آ رہا ہے، بیت المقدس میں بالکل قریب پہنچے۔ راستے میں ایک جگہ پر سواری کو روکا، براق کو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کو کہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بیت اللحم ہے، اور بیت اللحم وہ جگہ کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ! بیت اللحم کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے
گویا کہ نماز پڑھا. یہ ساری تفصیل جو ہم نے ابھی بتائی ہے بخاری شریف کی شرح فتح الباری اور الخصائص الکبریٰ للسیوطی کے اندر مذکور ہے. تفسیر کی ایک کتاب ہے ابن کثیر، اس کے اندر ہے کہ آپ جب براق پر سوار ہو کر جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑھیا کے پاس سے گزرے. وہ بڑھیا نے آواز دیا اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آواز لگائی. جبرائیل علیہ السلام نے پیچھے سے کہا توجہ مت کیجیے، آگے چلتے رہیے. اور پھر اس کے بعد میں ایک بوڑھا آدمی، بوڑھا مرد نظر آیا اور جس نے بھی آپ کو آواز دی. جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے بڑھیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا اور اس جماعت نے آپ کو سلام کیا. سلام کے الفاظ جو حدیث میں ہے السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، سلام کیا. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب دیجئے. اور پھر فرمایا آپ جانتے ہیں کہ وہ بوڑھیا کون تھی جس نے آپ کو آواز دی؟ وہ بوڑھا کون تھا جس نے آپ کو آواز دیا؟ اور وہ جماعت کون تھی جس نے آپ کو سلام کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ بوڑھیا جو تھی وہ دنیا تھی. دنیا کی ایک شکل بوڑھے ہونے کی حالت میں انسان کی شکل میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کی گئی کہ اب دنیا زیادہ دن تک رہنے والی نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی بوڑھا ہو جائے تو اب پتہ نہیں کب مر جائے، بالکل ایسے ہی یہ دنیا بھی بوڑھی ہو چکی ہے، پتہ نہیں کب قیامت آ جائے. اور وہ بوڑھا مرد کون تھا؟ فرمایا کہ وہ شیطان تھا. وہ دونوں آواز دے دے کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے. دنیا کی چمک، دنیا کی دمک، دنیا کی رنگتیں، اور شیطان اپنی طرف آپ کو اور آپ کی امت کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ آخرت پر، یعنی امت کو پیغام دینا تھا کہ یہ امت آخرت کی طرف توجہ دے، دنیا کی رنگیلیوں اور دنیا کی چمک دمک کی طرف دھیان نہ دے اور شیطان کے پھندے میں نہ آئے. اور وہ جو جماعت تھی جو سفید پوش بزرگوں کی جماعت تھی، 3 آدمی تھے وہ جنہوں نے حضور کو سلام کیا. تو فرمایا کہ وہ 3 پیغمبر تھے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ 3 پیغمبر تھے جو آپ کو سلام عرض کر رہے تھے. اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج میں دجال کو اور جہنم کے داروغے کو دیکھا کہ جس کا نام مالک ہے. چنانچہ جب بیت المقدس کے بالکل قریب آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس کے اندر اترے اور براق کو، اس جنتی سواری کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھتے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر کو یوں انگلی لگا کر سوراخ کیا اور جس سے سوراخ ہو گیا، اور اس سے اللہ کے نبی نے اپنے اس سواری کو، جنتی سواری کو باندھ دیا. اور ایک روایت میں ہے کہ جیسے ہی حضور اترے، جبرائیل آگے بڑھے اور اس جنتی سواری کو لے کر اس حلقے سے باندھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے اس شان سے کہ پوری بیت المقدس مسجد اقصیٰ بھری ہوئی ہے، پورے مصلیوں سے بھری ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے داخل ہوئے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز پڑھی. آپ کے آنے کے انتظار میں لوگ دیکھ رہے تھے. اور یہ کون لوگ تھے؟ جس کو جبرائیل علیہ السلام نے بعد میں کہا. کچھ دیر کے بعد اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، لوگ کھڑے ہو گئے صف بنا کر. اب دیکھتے کیا ہیں کہ کون کرے گا امامت، کون کرے گا امامت. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑا اور آگے مصلی کے اوپر کی طرف بڑھا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ سے پہلے دنیا میں جتنے نبی آئے، آپ کے ویلکم کے لیے، استقبال کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو مسجد اقصیٰ کے اندر جمع کر دیا ہے.
یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی جماعت ہے، سب نبی رسول، نبی رسول، کوئی عام مصلی نہیں ہے، سب نبیوں کی جماعت ہے اور سب رسولوں کا مجمع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ امام الانبیاء ہمارے نبی کو کہا جاتا ہے، امام الانبیاء، انبیاء کے امام، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں اور انبیاء کے امام بھی ہیں۔ چنانچہ جب نماز سے فارغ ہوئے باہر نکلے اور پھر جنت کی ایک سیڑھی لائی گئی، جنت سے زمرد اور زبرجد کی ایک سیڑھی لگائی گئی، آسمان کی طرف اس کے اوپر سے چڑھے، آسمان کے دروازے پر پہنچے اور آسمانوں کی سیر کرنے لگے۔ سب سے پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، آسمان کے دروازے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور دوسرے آسمان کا بھی دروازہ ہے، تیسرے کا بھی ہے۔ بخاری شریف کے بالکل سٹارٹنگ کی روایتوں میں جنت میں اور پھر آسمانوں پر جانے کا اور دروازہ کھٹکھٹانے کا ذکر ملتا ہے اور دروازہ کھولا جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ آسمان کا دروازہ ہے۔ پہلے آسمان پہ جب دروازہ کھلا تو وہاں استقبال کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کھڑے تھے، اپنے نبی کا انہوں نے استقبال کیا ان الفاظ کے ذریعے سے، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ نیک بیٹے اور نیک نبی کے لیے مرحبا۔ ظاہر ہے کہ ہم سب اور پوری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو انہوں نے یوں مرحبا کیا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ دوسرے آسمان کی طرف بڑھے، وہاں پہ دروازہ کھلا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان دونوں نے بھی آپ علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور اب باری آئی 7ویں آسمان کے دروازہ کھلنے کی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرح ایک قبلہ جو فرشتوں کا ہے، ایک قبلہ جو ایک کعبہ جو فرشتوں کا ہے، 7ویں آسمان کے اوپر میں ایک خانہ کعبہ کی طرح کا ایک قبلہ، ایک گھر بنا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، یہ فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کعبے کا طواف کرتے ہیں، اس کا نام بیت المعمور ہے، بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ زندگی میں جس فرشتے کی باری آئی پھر زندگی میں دوبارہ اس کی باری نہیں آتی ہے، اتنے بڑی تعداد ہے فرشتوں کی۔ روزانہ 70,000 فرشتے ہیں اس کا طواف کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں 7ویں آسمان کے اوپر ایک مقام ہے سدرۃ المنتہا۔ 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے، جیسے دنیا کے اندر بیریوں کا درخت ہے، ایسے ہی بیری کا ایک درخت ہے۔ جو چیز بھی زمین سے جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا، وہ اینڈ ہے، وہ گویا جنکشن ہے، وہاں پر جا کر رک جاتی ہے۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اب تک اپنی دوسری صورت میں تھے، وہاں جب پہنچے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے۔ بڑا جسم و جثہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ظاہر ہوا، بے شمار فرشتے، سونے کے پتنگے، پتنگے سے مراد یہ نہیں ہے، سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کا ترجمہ ہے بیری کا درخت، منتہا یعنی ختم، یعنی نیچے سے اوپر جانے والی تمام چیزیں وہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہاں سونے کے پتنگے اور پروانے ہیں جو اس بیری کے درخت کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ چمک رہا ہے۔ اور قرآن میں ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، وہاں پر جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی، جنت کی سیر کرنے کے بعد جہنم کی سیر فرمائی، پھر وہاں سے عروج ہوا، عروج یعنی اوپر کو چڑھے، وہاں سے اوپر کو چڑھے، ایک مقام آیا کہ جہاں
کسی قسم کی کوئی آواز نہیں، صرف لکھنے کے وقت میں قلم چلنے کی جو آواز ہوتی ہے، قلم چلنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ آواز آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ملائکہ تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کے امور لوح محفوظ سے کتابوں میں نقل کر کے فرشتوں کو دے رہے ہیں کہ کائنات میں کیا ہوگا، کیسے چلے گا۔ فرشتوں کے حوالہ کرنے کے لیے یہ مقام ہے، اس کا نام ہے مقام صریف الاقلام۔ مقام صریف الاقلام یعنی قلم چلنے کی آواز۔ اور پھر مقام صریف الاقلام سے اوپر اٹھے حجابات طے کرتے ہوئے بعض روایات میں ہے کہ ایک اور سواری لائی گئی، رف رف جس کا نام ہے، یعنی سبز مخملی مسند، سبز مخملی مسند لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی۔ اللہ کے نبی اس پر سوار ہوئے، پھر بلند ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے۔ جیسے ہی اللہ کے دربار میں پہنچے سجدہ نیاز بجا لائے، اللہ کے سامنے ماتھا ٹھیک دیا اور سجدے میں گر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج میں نور اعظم کو دیکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اب ہم کلامی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے جب بات چیت ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے بنیادی طور پہ، اور بھی تحفے ہیں، 3 تحفے بطور خاص دیے۔ نمبر 1 نمازوں کا تحفہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں، اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر بعد میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ امت نہیں پڑھے گی، تو ایسے ہوتے ہوتے 5 نمازوں تک آ کر بات رک گئی۔ اب 5 نمازیں بھی ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ اندازہ لگائیے اگر 50 نمازیں فرض ہوتی یا 30 فرض ہوتی تب بھی ہم کہاں پڑھ سکتے، 5 ہی مشکل ہو رہی ہے، فجر مشکل ہو رہی ہے، عشاء مشکل ہو رہی ہے، تو نمازوں کا تحفہ ملا، 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، روزانہ سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنا چاہیے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ۔ یہ وہ تحفہ ہے جو خزانوں میں سے ہے، جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور تحفے کے عطا کیا ہے۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت کا جو آدمی بھی شرک کیے بغیر میرے پاس آئے گا، اگر وہ بڑا گنہگار بھی ہوگا، وہ شرک اگر اس نے نہیں کیا ہے، بڑا گنہگار ہے، پھر بھی میں اس کو معاف کروں گا اور درگزر کروں گا اور جلد یا بدیر اسے جنت نصیب کروں گا۔ اسی ہم کلامی میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا ہم نے آپ کو خلیل بنایا، ہم نے آپ کو حبیب بنایا، ہم نے آپ کو بشیر بنایا، ہم نے آپ کو نذیر بنایا، آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کا بوجھ اتار دیا، آپ کی آواز کو بلند کر دیا، میری توحید کے ساتھ آپ کی رسالت اور عبدیت کا بھی قیامت تک ذکر کیا جاتا رہے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو خیر الامم بنایا، آپ کی امت کو بہترین امت بنایا، اور آپ کی امت کو امت متوسطہ، امت عادلہ، امت معتدلہ بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ ہم کلامی ہوتی رہی۔ قرآن میں جب پوچھا، قرآن کریم میں جب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ سے کیا کیا بات ہوئی، قرآن تو بس اتنا کہتا ہے اللہ نے اپنے بندے سے بات کی، وحی کی، جو کرنی تھی، جو بات کرنا تھا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے اندر ہو گیا۔ درمیان میں اس سفر معراج کے اندر بہت سارے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عذابوں کے اندر بھی دیکھا، اور پھر اس کے بعد میں آسمان سے بارگاہ الہی سے رخصتی ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام پھر آسمانوں سے ہوتے ہوئے، پہلے آسمان سے ہوتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں پھر اترے، اور وہاں جو براق کی سواری باندھی ہوئی تھی اس براق کی سواری پر سوار ہو کر پھر سے صبح مکہ المکرمہ پہنچے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صبح ہوئی سارے لوگوں کو یہ واقعہ معراج کا سنایا۔ بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ ایک رات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان نہیں 7 آسمان اور پھر عرش اور پھر اللہ سے ہم کلامی اور پھر جنت اور جہنم دیکھ کر آئیں۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جھٹلانے والوں نے جھٹلایا، ملعون ہوئے، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کیا وہ صدیق بن گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس بات کو تسلیم کیا، اور بہت سارے ایمان والوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے واقعہ معراج، ابتدا سے انتہا تک کا سفر۔ اور میں نے شروع ہی میں کہا کہ آدھے گھنٹے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس اور عظیم ہستی کے سفر معراج کو پورے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو اس سفر معراج کے درمیان میں پیش آئی، لیکن اس مختصر وقت میں عرض نہیں کی جا سکی، قلت وقت کی بنا پر۔ دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی دو شان ہے۔ ایک شان واقعہ معراج جو آپ نے سنا، اور معراج کا واقعہ جو قرآن، حدیث اور تاریخی اور سیرت کی روایتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ دوسرا اس کے اندر پہلو یہ ہے کہ معراج کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا محض ایک قصہ ہے جو سن کر اش کیا جائے اور سن کر صرف تعجب کیا جائے، یا اس معراج کے سفر کا کوئی پیغام ہے، اس معراج کے واقعے کا کوئی سبق ہے؟ تو آئیے آج کی رات شب معراج کی نام، آج 27ویں رجب کی رات ہے، آج عشاء کی نماز 10 بجے ہونے والی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ پیغام دیا جائے گا کہ یہ جو واقعہ معراج ہے اس کا پیغام کیا ہے، اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ شب معراج کا پیغام امت کے نام، تشریف لائیں انشاءاللہ۔ عشاء کی نماز 10 بجے ہے جامع مسجد میں، آپ حضرات تشریف لائیں گے تو یہ پیغام سننے کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت عطا فرمائے۔